اگر ہم نے یہ سمجھا کہ قربانی کا مقصد یہ ہے کہ ہم جانوروں کو قربان کر دیں، اس کے گوشت کو استعمال کرنے، اس کے خون کو بہا دیں، تو قربانی کا ہرگز یہ مقصد نہیں، بلکہ قربانی کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی خواہشات کی گردن پر چھری چلا دیں۔ اگر ہم سے مال کی قربانی مانگی جائے تو ہم اس کے لیے تیار ہوں، جان کی قربانی مانگی جائے تو اس کے لیے ہم تیار ہوں، وقت کی قربانی مانگی جائے تو ہم اس کے لیے تیار ہوں۔ اگر اسلام باطل کے سامنے ہو اور اپنی اولاد کی قربانی مانگی جائے تو اس کے لیے بھی ہم تیار ہوں۔ ایک وہ قربانی تھی جو ابراہیم علیہ السلام نے دی تھی۔ اگر اللہ کی طرف سے اسماعیل علیہ السلام ذبح ہو گئے ہوتے تو آج ہم سب اللہ کے نام پر قربان ہوتے۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عقل دی اور جب وہ بلوغت کی عمر کو پہنچے تو ان کے ذہن و دماغ میں یہ بات کھٹکی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے ہاتھوں سے بتوں کو بناتے ہیں، پھر انہیں کی پوجا کرتے ہیں، اور وہ بت بھی ایسے جو نہ نفع پہنچا سکتے اور نہ اپنے اوپر ہونے والے نقصان کو وہ اپنے سے دفاع کر سکتے ہیں۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے ایسے ماحول کو دیکھا اور بت پرستی کی ایسی صورتحال کو دیکھی تو وہ بے چین ہو گئے اندر سے، اور بے چین ہو کر بس اسی پر بس نہیں کیا، بلکہ انہوں نے اپنے والد محترم سے کہا کہ اے میرے ابا جان، اے میرے والد، آپ کیوں ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں؟ نہ وہ سنتے ہیں، نہ سمجھتے ہیں، نہ نفع پہنچا سکتے، نہ نقصان پہنچا سکتے۔ یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا، کہ اے میرے والد۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے ایسا نہیں، چونکہ اللہ نے ان کے دل کو توحید کی روشنی سے منور کیا تھا، تو ایسا نہیں تھا کہ وہ اپنے والد پر غصے کا اظہار کرتے اور اپنے والد کو ایسی زبان استعمال کرتے جو بے ادبی پر محمول ہوتی یا ان کے والد کو تکلیف پہنچاتی، بلکہ انہوں نے ادب کے دائرے میں رہ کر اپنے والد کو احترام دیتے ہوئے یہ کہا، یا ابتی، اے میرے ابو جان، آپ ایسی چیز کی کیوں عبادت کرتے ہیں؟ آپ شیطان کی کیوں عبادت کرتے ہیں؟ جو شیطان اللہ کا کھلا ہوا دشمن ہے، جو اللہ کا کھلا ہوا نافرمان ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے والد سے یہ باتیں کہی تو ان کے والد غصہ ہو گئے اور انہوں نے یہ کہا کہ میں تمہیں اپنے گھر میں نہیں رکھوں گا، میں تمہیں اپنے گھر سے نکال دیتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس کی کوئی پرواہ نہیں کی، وہ چاہتے تو ان کے لیے مال و دولت کی فراوانی تھی، وہ چاہتے تو وہ اپنے گھر میں بیٹھے بیٹھے مہنت اور پجاری کی حیثیت رکھ سکتے تھے، ان کے گھر میں چڑھاوے کے سامان آتے تھے، ان کا گھر ایک طرح سے مال و دولت کا انبار کا ذخیرہ تھا، وہ چاہتے تو وہ ان ساری چیزوں کو چھوڑ دیتے، وہ اپنے والد سے اس کا سوال نہ کرتے کہ کیوں آپ بتوں کی پوجا کرتے۔ ان کے لیے کرسی تیار تھی، ان کے لیے گدی تیار تھی، وہ اس گدی کے ذریعے سے خود بھی مالدار، خود بھی عزت حاصل کرتے، خود بھی مال و دولت حاصل کرتے اور شہرت حاصل کرتے، اور اپنی نسلوں کو اسی میں بسا دیتے کہ وہ بھی عزت اور دولت حاصل کرے۔ لیکن اللہ نے ان کو اس لیے پیدا نہیں کیا تھا، اللہ نے ان کا جو دل بنایا تھا وہ توحید اور ایمان سے بھرا ہوا دل تھا۔ انہوں نے اپنے والد سے سوال کیا، جب ان کے والد نے ان کو اپنے گھر سے نکال دیا تو پھر اس کے بعد انہوں نے قوم سے سوال کیا اور قوم کے لوگوں کو سبق دینا چاہا کہ تم کیوں ایسی چیزوں کی بات کرتے ہو جو تمہیں نہ نفع پہنچا سکتے ہیں، نہ خود وہ اپنا نفع کر سکتے ہیں۔ تو ان کی قوم جب عید کے لیے 3 دن کی عید ان کے یہاں منائی جاتی تھی، ان کی قوم 3 دن کے عید پر جا رہی تھی، انہوں نے ابراہیم علیہ السلام سے بھی کہا کہ آپ بھی ہمارے ساتھ چلیے، تو ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کہا کہ میں بیمار ہوں، اور بیمار کوئی جسمانی بیمار نہیں تھے، ان کا دل بیمار اس لیے تھا کہ وہ دیکھ رہے تھے کہ لوگ کیسی چیزوں کی بات میں پڑے ہوئے ہیں، لوگ کس گندگی میں پڑے ہوئے ہیں، اس لیے ان کا دل کرتا تھا۔ تو انہوں نے ان سے کہا کہ میں بیمار ہوں، میں تم لوگوں کے ساتھ نہیں جا سکتا۔ اور جب وہ لوگ عید منانے چلے گئے تو ابراہیم علیہ السلام ان کے بت خانے میں جاتے ہیں، اور جتنے بھی بت ان کے بت خانے میں پڑے ہوئے تھے سبھی کو اپنی کلہاڑی کے ذریعے سے توڑ دیا، اور ایک کلہاڑی کو اس سب سے بڑے بت کے گلے میں لٹکا دیا۔ جب وہ لوگ اپنی عید منا کر اپنے گھر اور اپنے وطن واپس ہوتے ہیں تو انہوں نے یہ ماحول دیکھا کہ بت خانے میں سارے بت اوندے منہ پڑے ہوئے ہیں، سارے بت ٹوٹے ہوئے پڑے ہوئے ہیں۔ تو ان کے ذہن میں یہ بات آئی کہ آخر یہ کون کر سکتا ہے؟ یہ وہی ہو سکتا ہے جو ہمارے بتوں کی مخالفت کرتا ہے، جو ہمارے بتوں کی برائی بیان کرتا ہے۔ تو انہوں نے ابراہیم علیہ السلام سے سوال کیا، تو ابراہیم علیہ السلام نے ان سے عقلی طور پر ان کو سمجھانا چاہا کہ اے لوگوں بتاؤ، اگر تم ان کی پوجا کرتے ہو، یہ تمہارے لیے نفع بخش ہیں، تمہارے لیے نفع کا کام دیتے ہیں، تمہیں نفع پہنچاتے ہیں، تو تم خود ان بتوں سے پوچھو کہ کس نے تم کو توڑا، تمہارے ساتھ کس نے ایسا سلوک کیا۔ تو انہوں نے کہا کہ ابراہیم تمہاری عقل ٹھکانے ہے،
یہ بت بولتے ہیں جو ہمیں بتائیں گے، یہ بت کیا سمجھتے ہیں جو ہمیں سمجھائیں گے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے وہیں پہ کہا کہ جب یہ سمجھتے نہیں، جب بولتے نہیں، جب نفع نہیں پہنچا سکتے، جب ان کے اوپر حملہ ہو تو وہ اس کو اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے، تو پھر کیوں ایسی چیزوں کی پوجا کرتے ہو؟ لیکن ان کے دل و دماغ میں بتوں کی عبادت بیٹھی ہوئی تھی، بتوں سے محبت ان کے دماغ میں بیٹھی ہوئی تھی، اس لیے وہ کسی چیز کو اور کسی دلیل کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اس لیے بادشاہ کے دربار میں ابراہیم علیہ السلام کی پیشی ہوتی ہے۔ بادشاہ ابراہیم علیہ السلام سے سوال کرتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں آپ کی پوجا کیوں کروں، میں آپ کو کیوں خالق اور مالک جانوں؟ آپ کیا زندگی دے سکتے ہیں؟ آپ کیا موت دے سکتے ہیں؟ تو بادشاہ نے کہا میں بھی زندگی دے سکتا ہوں، میں بھی موت دے سکتا ہوں۔ اس نے دو لوگوں کو بلایا، ایک مجرم تھا، اس مجرم کو اس نے چھوڑ دیا، اور ایک شخص جو نیک دل تھا اس کو مار دیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا اچھا اگر تم یہ کر سکتے ہو اور تمہارے اندر اگر طاقت ہے اور تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم اس دنیا کے بادشاہ ہیں اور اس دنیا کے مالک ہیں، تو اللہ تعالیٰ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اگر تمہارے اندر طاقت ہے تو تم اس سورج کو مغرب سے نکال کر دکھاؤ۔ تو بادشاہ نے جب یہ سوال سنا تو مبہوت ہو کر رہ گیا، اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، اس کی عقل وہیں ختم ہو گئی۔ تو اس نے ابراہیم علیہ السلام کو سزا دینا چاہا، اس لیے کہ بادشاہ بالکل لاجواب ہو گیا، اس کی ایک طرح سے بے عزتی ہو گئی اور اس نے اپنے کو ایک طرح سے بے عزت محسوس کیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو لوگوں نے بادشاہ سے جا کر یہ کہا کہ اس کو سزا دینا بہت ضروری ہے، لہذا ابراہیم علیہ السلام کے لیے کئی دنوں سے مہینوں سے لکڑیاں جمع کیا لوگوں نے، اور یہاں تک کہ وہاں کے ماحول میں یہ بات مشہور ہو گئی تھی کہ اگر عورتیں منت مانتی تو اس بات کی منت مانتی کہ اگر ہمارا یہ کام پورا ہو جائے گا تو ہم ابراہیم علیہ السلام کی چتا کو آگ دینے کے لیے منوں اور ٹنوں لکڑیاں دیں گے۔ یہاں تک کہ مہینوں تک لکڑیاں جمع کی گئی اور اس لکڑی کے ایندھن اور اس لکڑی میں آگ لگائی گئی اور ابراہیم علیہ السلام کو جھولے کے ذریعے سے اس آگ میں ڈالا گیا، اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام اس آگ میں گئے، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اور اللہ کی طرف سے ان کے لیے فیصلہ ہوا کہ اس آگ جلتی ہوئی آگ میں جو مہینوں سے جل رہی تھی اور اس کو جلایا اور روشن کیا گیا تھا، اس آگ میں اللہ تعالیٰ نے ان کو بالکل سلامتی کے ساتھ رکھا اور اس آگ سے باہر نکالا۔ تو بتانا یہ مقصود ہے کہ ابراہیم علیہ السلام چاہتے تو اس ماحول میں رہ کر، اپنے گھر میں رہ کر، ان کے پاس حکومت کی کرسی اور حکومت کی گدی تھی، وہ خود بھی عیش و آرام کے ساتھ زندگی گزارتے، ان کی نسلیں بھی اس آرام اور عافیت کے ساتھ زندگی گزارتی، لیکن انہوں نے صرف اس لیے کہ اللہ کے حکم کی ایک طرف پامالی ہو رہی تھی، اللہ کا حکم مٹ رہا تھا، شریعت مٹ رہی تھی، اس لیے انہوں نے اپنے قوم اپنے باپ دادا کی اس کرسی کو چھوڑ دیا اور اپنے قوم کو چھوڑ کر اس علاقے سے وہ نکل گئے۔ اور یہ تھی ابراہیم علیہ السلام کی پہلی قربانی کہ انہوں نے اپنے آبا و اجداد کی کرسی کو اور عیش و آرام کی زندگی کو چھوڑ دیا، پھر نکلتے ہیں وہاں سے اور اپنی اہلیہ کے ساتھ نکلتے ہیں۔ حکم ہوتا ہے تو مکہ مکرمہ کی سرزمین پر پہنچتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی عمر 86 سال تھی اور اس 86 سال کی عمر میں اللہ نے ان کو ایک بیٹے کی دولت سے نوازا تھا، بڑی دعاؤں کے بعد اللہ نے ان کو بیٹا دیا تھا، یہاں تک کہ اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ اس بیٹے کو اللہ کے حکم کی خاطر اس بیاب و گیا جنگل میں جہاں نہ انسان تھے، نہ انسانی آبادی تھی، نہ پانی، نہ سبزہ، کچھ نہیں تھا، اللہ کے حکم کی خاطر انہوں نے اپنے اس بیٹے کو جو بڑی تمناؤں کے بعد، بڑی دعاؤں کے بعد پیدا ہوا تھا، اس بیٹے اور اہلیہ کو اس جگہ پر چھوڑ جاتے ہیں، اور اہلیہ پوچھتی رہ جاتی ہیں کہ آخر کیوں ہمیں آپ یہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام نے کچھ جواب نہیں دیا۔ 2-3 مرتبہ جب ان کی اہلیہ نے اور ان کی بیوی نے پوچھا کہ کس کے سہارے آپ ہمیں یہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ نہ پانی ہے، نہ انسان ہے، نہ انسانی آبادی، نہ سبزہ، نہ کچھ، کس کے سہارے آپ ہمیں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ کیا اللہ کا حکم ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہاں اللہ کا حکم ہے۔ تو بیوی بھی ایسی تھی کہ انہوں نے کہا کہ تب تو اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، اور یہ ابراہیم علیہ السلام کی گویا کی دوسری قربانی تھی۔ اس قربانی میں بھی وہ اللہ کی طرف سے کامیاب ہوئے کہ اپنی بیوی اور بیٹے کو انسان 2-3 اور ہفتے اور 10 دنوں کے لیے جاتا ہے تو اس کو اپنی بیوی اور اپنے گھر والوں اور بال بچوں کی یاد ستانے لگتی ہے، اور کوئی دن متعین نہیں تھا کہ آپ کتنے دنوں کے لیے آپ اپنی بیوی اور بچے کو یہاں سے چھوڑ کر جا رہے ہیں، بس اللہ کا حکم تھا کہ ان کو یہاں چھوڑنا ہے تو وہ چھوڑ کر وہاں سے چلے گئے۔ پھر وہی بیٹا جب جوان ہوتا ہے
جب 13-14 سال کی عمر کو پہنچتا ہے تو اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے، خواب دکھایا جاتا ہے ابراہیم علیہ السلام کو کہ آپ کو اس بیٹے کی قربانی دینی پڑے گی۔ 1 مرتبہ، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ خواب دکھایا جاتا ہے تو ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ خواب در حقیقت ہمارے لیے ایک حکم کی حیثیت رکھتا ہے، اس لیے نبی کا خواب سچا ہوتا ہے، اور نبی کو جو خواب میں بات یا جو حکم دیا جاتا ہے وہ اس کو پورا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس خواب کو پورا کرنے کے لیے اپنے بیٹے سے کہا کہ اے میرے بیٹے، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ میں تم کو ذبح کر دوں اللہ کے نام پر۔ تو بیٹا بھی ایسا تھا کہ اس نے بغیر کسی چوچرا کیے ہوئے، بغیر سوچے ہوئے یہ کہا کہ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، کہ اے میرے والد محترم، اللہ کی طرف سے آپ کو جو حکم ہے اس حکم کو آپ پورا کریے، اور عنقریب آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ یعنی کہیں بھی آپ ہمیں یہ نہیں دیکھیں گے کہ آپ کوئی حکم پورا کرنے جا رہے ہوں اور ہم اس پر نافرمانی کریں۔ اس طرح ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو مینا کے میدان میں لے جاتے ہیں اور ان کو لٹا کر کے، اور سر کے بل نہیں لٹاتے بلکہ منہ کے بل لٹاتے ہیں، اور گردن پر ان کی گردن پہ چھری چلاتے ہیں۔ 1 مرتبہ چلایا، گردن نہیں کٹی، جب دوسری مرتبہ چلایا، تیز سے چلایا اور گردن کٹ گئی۔ گردن جب آنکھ کھولا تو یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم نے تو اسماعیل کی گردن پہ چھری چلا دی۔ جب آنکھ کھلی تو دیکھا کہ یہاں تو اللہ کی طرف سے ایک جنت کا میڑا لیٹا ہوا ہے اور اسی کی گردن پر چھری چلی ہے۔ اس طرح انہوں نے اس بیٹے کو، جو بڑے لاڈ و پیار سے، بڑی دعاؤں کے بعد پیدا ہوا تھا اور بڑے لاڈ و پیار سے ان کو پالا اور پوسا تھا، اور یہ سوچا تھا کہ یہ بیٹا، آج ان کی عمر 86 اور 90 سال کی تھی، کہ یہ بیٹا بڑھاپے کا سہارا بنے گا، یہ بیٹا ہمارے کچھ کام آئے گا، ہماری ضرورتیں پوری کرے گا۔ اس بیٹے کو جب اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ اس کو قربان کر دینا ہے تو انہوں نے 1 لمحے کے لیے، 1 سیکنڈ کے لیے نہیں سوچا کہ ہم اللہ سے یہ سوال کریں کہ اللہ، بڑی قربانیوں کے بعد، بڑی دعاؤں کے بعد، بڑی تمناؤں کے بعد یہ بیٹا آپ نے ہمیں دی، اب کیا آپ اس بیٹوں کے بھی ہم سے لے لینا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کوئی سوال نہیں کیا۔ اس طرح ابراہیم علیہ السلام نے پہلے اس بت کے ماحول میں توحید کا اعلان اور توحید کے پرچم کو لہرایا، پھر اس بیاب و گیا جنگل میں جہاں نہ انسان نہ انسانی آبادی، اس میں اپنے بیٹے اور اپنی بیوی کو چھوڑ دیا۔ پھر تیسری قربانی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اس محبوب لاڈلے کو، جو 13-14 سال کی عمر کا تھا، جو بڑھاپے کا سہارا تھا، اس کو بھی قربان کیا۔ اسی کو اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، جب اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو کئی قربانیوں اور آزمائشوں سے امتحان لینا چاہ تو ان تمام کو ابراہیم علیہ السلام نے پورا کیا۔ در حقیقت بتانا یہ مقصود ہے کہ آخر یہ قربانی کیا ہے؟ کیا قربانی صرف یہ ہے کہ ہم جانور کے گلے پر چھری چلا دیں؟ کیا قربانی یہ ہے کہ ہزاروں اربوں اور خربوں جانوروں کو ہم قربان کر دیں، ان کے گوشت کو استعمال کر دیں، ان کے خون کو بہا دیں؟ کیا قربانی کا مقصد یہی ہے؟ بالکل ہرگز یہ قربانی کا مقصد نہیں۔ قربانی کا اگر یہ مقصد ہوتا تو اللہ کا یہ فرمان لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ، نہ قربانی کا گوشت اللہ کو پہنچتا ہے، قربانی کے گوشت کو تو ہم کھا لیتے ہیں، نہ اس کا خون پہنچتا ہے، پھر کیا چیز اللہ کو پہنچتی ہے؟ اللہ کا فرمان ہے وَلَكِنْ يَنَالُهُ التقوى، اللہ تمہارا تقوی اور تمہارا خوف، اللہ سے جو تمہارے اندر ڈرنے کی جو صفت ہے وہ چیز اللہ کو پہنچتی ہے۔ اس لیے اگر ہم نے یہ سمجھا کہ قربانی کا مقصد یہ ہے کہ ہم جانوروں کو قربان کر دیں، اس کے گوشت کو استعمال کرنے، اس کے خون کو بہا دیں، تو قربانی کا ہرگز یہ مقصد نہیں، بلکہ قربانی کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی خواہشات کی گردن پر چھری چلا دیں۔ اگر ہم سے مال کی قربانی مانگی جائے تو ہم اس کے لیے تیار ہوں، جان کی قربانی مانگی جائے تو اس کے لیے ہم تیار ہوں، وقت کی قربانی مانگی جائے تو ہم اس کے لیے تیار ہوں۔ اگر اسلام باطل کے سامنے ہو اور اپنی اولاد کی قربانی مانگی جائے تو اس کے لیے بھی ہم تیار ہوں۔ ایک وہ قربانی تھی جو ابراہیم علیہ السلام نے دی تھی، اگر اللہ کی طرف سے اسماعیل علیہ السلام ذبح ہو گئے ہوتے تو آج ہم سب اللہ کے نام پر قربان ہوتے، لیکن اللہ کا شکر ادا کریے کہ اللہ نے میڑے کو ذبح کر کے ہم کو یہ حکم دیا کہ ہم اپنی اولاد کو نہیں بلکہ جانور کی گردن پر چھری چلائیں۔ اس لیے اس بات کو سمجھ لیے اور قربانی کے مقصد کو سمجھیے۔ قربانی کا ہرگز یہ مقصد نہیں کہ جانوروں کے گلے پر چھری چلا دی جائے، بلکہ ہم سے جس وقت اللہ کا جو حکم
جس حکم کا مطالبہ ہو. جس طرح سال میں ہم قربانی کو نہیں بھولتے، خوب یاد سے لوگ قربانی کو مناتے ہیں، اور جب قربانی کے دن شروع ہوتے ہیں تو اس سے پہلے قربانی کی تیاری کرتے ہیں. تو اسی طرح ایک سال میں جب ہم اللہ کے حکم کو پورا کرتے ہیں تو جب بھی دن میں ایک بار نہیں 5 بار اللہ کا کوئی حکم ہماری طرف متوجہ ہو تو ہم اس کے لیے تیار ہوں. اور اس قربانی کے پیغام کو سمجھیے کہ قربانی ایک دن کی قربانی نہیں، قربانی پوری زندگی قربانی کا نام ہے. اگر قربانی نہیں تو قوموں کی زندگی بیکار.